an Islamic regime will take its relief and embark on a new prosperous life. We all want to be attentive to the unity and prosperity of our country. For this reason, I call on all Afghan factions to honestly and sincerely for the establishment of a strong Islamic system come to negotiations, and so that for the Islamic values we all come together for Islamic values around Afghanistan and for Afghanistan. And at the end, I would like to take the opportunity to express my gratitude to the Qatari Highness, and also to the Deputy Prime Minister and Foreign Minister Abdurrahman Al-Sani, and also for other Qatari officials who, during this long period of negotiations, they supported the peace process and hosted us and facilitated everything for us, and took a lot of favor. I would like to thank them and express my gratitude for that. Also, in terms of peace, and the Pakistanis, and thank them for their efforts, for their work and assistance. I would like to thank them for that. Also, I would like to thank China, Uzbekistan, Iran, Russia, Indonesia, Norway, and other countries who supported the peace process. I would like to thank them. And finally, I hope that in the rebuilding of Afghanistan, all of them to participate and to take part in the future of Afghanistan. And thank you so much. May peace be upon you all. Thank you so much, Your Excellency Al-Mullah Abdul Ghani brother. I now call upon His Excellency Mr. Zalmay Khalilzad and Al-Mullah brother to sign the agreement. Honorable delegates, we kindly ask you to remain seated until the very end of the signing. नाज़रीन, कुछ ही देर बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर पहले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान की जानिब से बातचीत करने आए, और अब ये मुआहिदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के माबैन ये अमन मुआहिदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ज़ल्मे खलीलजाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये एक तारीखी अमन मुआहिदा जिससे अफगानिस्तान के अंदर कयाम अमन होगा। जैसा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने भी ये कहा कि अफगानिस्तान गुज़श्ता 40 सालों से जंग का शिकार है। हम चाहते हैं कि इस्लामी इक़दार का कयाम हो और हर अफगानिस्तान का शहरी ये चाहता है कि कयाम अमन हो। और इस वक्त कयाम अमन की जानिब एक बड़ा और अहम कदम उठाया जा रहा है। आज तारीखी अमन मुआहिदा होने जा रहा है और अब दस्तखत के नतीजे में ये पाया तकमील को भी पहुंचेगा और आने वाले दिनों में दोनों शरीक इनकी जानिब से इस बात को यकीनी बनाना होगा कि जो इस शराइतो ज़वाबित इस अमन मुआहिदे में रखी गई उस पर सख्ती से अमल दरामद करें और उसकी पायदारी को लेते हुए इस खत्ते में कयाम अमन को मजबूत बनाया जाए। ये दोनों फरीकैन जो है ये इनके लिए भी जरूरी है, इस खत्ते में भी जरूरी है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं, शराइतो ज़वाबित तय पा चुकी हैं, मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। अफगानिस्तान में 19 साला जंग के खात्मे की तरफ ये पहला अहम कदम उठा लिया गया है। दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान तारीखी मुआहिदा तय पा चुका है। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। आज ये कतर में
तकरीब सजाई गई। ये दूसरी कॉपी पर अब दस्तखत हो रहे हैं। एक कॉपी अफगान तालिबान के पास रहेगी, दूसरी कॉपी अमेरिका के नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलजाद के पास चली जाएगी और यूं अमन माहिदे की जानिब एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। ज़ल्मे खलीलजाद की काविशों को भी सराहा गया है माइक पॉम्पियो की जानिब से, क्योंकि ये नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थे। अमेरिका ने इन्हें तैनात किया था और अफगान तालिबान के माबैन जो डायलॉग हुए उनमें इनका अहम किरदार था। और तालिबान की जानिब से भी पाकिस्तान की काविशों, मेहनत और काम को सराहा गया और उनके ताउन को सराहा गया। और उसके साथ साथ दीगर मुमालिक जिन्होंने इस अमन मुआहिदे के हवाले से अफगान तालिबान और अमेरिका की हिमायत की, उनको भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जानिब से सराहा गया और उनका शुक्रिया अदा किया गया। यूं 40 साल जंग का सामना करने वाले, 20 साल रशिया के साथ और उसके बाद 20 साल तकरीबन अमेरिका के साथ जंग का सामना करने वाले इस मुल्क को कयामे अमन की जानिब बढ़ता हुआ अब ये खित्ता देख सकेगा। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत मिलकर क्या कौमी हुकूमत तश्कील दे पाती हैं। देखना यह होगा कि अब कयामे अमन कितने अरसे में मुकम्मल हो पाएगा, इस खित्ते को किस हद तक मफाद मिल सकेगा। सरहदें जिन जिन मुमालिक के साथ मिलती हैं उन्हें भी कयामे अमन में किस हद तक अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जिन मुमालिक के मफादात अफगानिस्तान के साथ वाबस्ता हैं उनको भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। अभी मरहला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अभी तो मजीद कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो ये देखना होगा कि ईरान के साथ अफगानिस्तान और साथ ही साथ रशिया, चाइना और पाकिस्तान आने वाले दिनों में मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली क्या तरतीब देते हैं, क्योंकि अब ये एक अहम कदम उठाया जा चुका है। अमरीकी फौज अपनी वापसी का रास्ता लेगी, शराइतो जवाब तय पा चुके हैं, मुसाफिहा हो चुका है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान। कतर में आज एक तारीखी अमन मुआहिदा हुआ जिससे दुनिया के एक हिस्से को आराम आ जाएगा, सुकून मुहैया होगा, मईशत मजबूत होगी, खित्ता मईशत में बेहतरी की जानिब गामजन होगा, कयामे अमन होगा तो इस खित्ते के लिए बेहतर होगा, खित्ते में मौजूद मुमालिक के लिए बेहतर होगा। इससे सिर्फ अमेरिका और अफगानिस्तान का ही मफाद वाबस्ता नहीं है, बल्कि चीन का भी मफाद वाबस्ता है, पाकिस्तान का भी वाबस्ता है, रूस का भी वाबस्ता है और इसके साथ साथ ईरान का मफाद भी वाबस्ता है। तो आने वाले दिनों में इन सब मुमालिक के लिए ये एक अहम खुशखबरी है, एक बड़ी खुशखबरी है कि आज कयामे अमन की जानिब पहला कदम उठाया जा चुका है, दस्तखत हो चुके हैं, मुआहिदा तकमील के मराहिल तय कर चुका है। अफगान तालिबान की जानिब से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हुकूमत अमेरिका की जानिब से ज़ल्मे खलीलजाद ने इन मुआहिदों पर दस्तखत किए। 2 कॉपियों पर ये दस्तखत हुए और दोनों फरीकैन में ये तकसीम हो गई। यूं एक नए अहद का बाब खुलने जा रहा है, एक नई तारीख लिखी जा रही है कि वो खित्ता, वो मुल्क जो पिछले 40 साल से जंग का शिकार है, जिसके बासियों ने कयामे अमन नहीं देखा, जिसके बासियों ने अमन की बातें तो सुनी हैं लेकिन अमन की सुबह नहीं देखी, वो सुबह जरूर आएगी। एक दिन का सूरज ऐसा तुलू होगा कि जिसकी किरणें अमनो आश्ती को लेकर इस जमीन पर उतरेंगी, ये खित्ता तरक्की करेगा और हम इस मईशत में मजबूती में अहम किरदार अदा करने वाले मुल्क बन चुके हैं, क्योंकि हमारा एतराफ अमेरिका ने भी किया है, अफगानिस्तान ने भी किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इसी इशू पर मजीद उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आखिरकार एक नए अहद का आगाज हो चुका, बाब लिखा जा चुका, तारीख रकम हो चुकी। आने वाले दिन को, मुस्तकबिल को किस नजर से देख रहे हैं? याद रखिएगा कि ये तारीख एक हिसाब से सिर्फ रकम की हुई, मतलब ये सिर्फ साइन से सिग्नेचर पीस डील साइन होने से जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान साइन हुई है, ये सिर्फ उससे रिलेट नहीं करती। पाकिस्तान ने जो सपोर्ट की है और जिस तरह पाकिस्तान ने तालिबान को इस नेगोशिएटिंग टेबल पर ला के इस दिन को कामयाब बनाया है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा चीज जिससे अगर कोई सबक ले अमेरिका, तो इसके अंदर बहुत, इस डील के अंदर एक बहुत बड़ा सबक है और वो सबक ये है कि कोलिशन फोर्सेस जो दुनिया की सबसे बड़ी
ایڈوانس آرمی تھی ٹیکنالوجیکلی ٹیکنیکلی اسٹریٹجی وائز. ان کو افغانستان میں ان لوگوں نے جو ریموٹ ویپن تھے, جو ایک چادر اور ایک اپنا چپل پہن کے لڑتے تھے, انہوں نے پہلے سوویت یونین کو تباہ کیا اور اس کے بعد امریکہ کو ناکو چنے دبوا دیے. وہی طالبان جن کو امریکہ دہشت گرد کہتا تھا, اسی سے آج وہ ہاتھ ملانے پہ اور وہاں ملا بردار اور خلیل زادہ اور پومپیو ایک ہی پوڈیم پہ تقریر کرنے پہ مجبور ہیں. اور صرف وہی نہیں بلکہ امریکہ جو اپنے آپ کو بہت بڑی سپر پاور کہتا ہے, اس کا پریزیڈنٹ جو ہے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوا. باوجود اس سے پہلے جب وہ پیس ڈیل سائن ہونے جا رہی تھی تو ٹرمپ نے صبح اٹھ کے وہ جو تمام کے تمام نیگوشیشن ہیں ان کو کینسل کر دیا تھا. لیکن پھر وہ جو کہتے ہیں نا تھوک کے چاٹنے والی بات, اس تھوک کے چاٹنے میں پھر اس کو جو نیگوشیشن جو ہے مذاکرات جو ہے وہ شروع کرنے پڑے. تو اس کے اندر تو بریگیڈیئر صاحب آنے والے دنوں میں راستہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سارے امن معاہدے سے اشرف غنی صاحب کو علیحدہ رکھا گیا. وہ آج کابل میں تعریفیں تو کر رہے تھے امریکہ کی, اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا دفاعی طور پہ ان کو بیک اپ کرنے کے لیے. لیکن اس ساری صورتحال میں ان کا علیحدہ رکھا جانا آنے والے دنوں میں کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے نئی حکومت بننے پر؟ راستہ بہت مشکل ہے کیونکہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہونے ہیں اور پھر امریکن فورسز کا وہاں سے وڈرال ہوتا ہے. راستہ مشکل اسی لیے بھی ہے کہ اس تمام پیس پروسیس کو اگر کسی نے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی تو وہ افغانستان کے اندر بیٹھی افغانستان کی اپنی قیادت تھی جس کا نام تھا عبداللہ اور اشرف غنی. اور اگر اس پیس پروسیس کو کسی نے تباہ کرنے کی کوشش کی تو وہ تھا دنیا کا سب سے بڑا بدنام ترین ذلیل اور کمینہ جو لیڈر ہے وہ ہٹلر موزی. ان لوگوں نے یہ کوئی, اور وہ ایک دنیا کا ابلیس ہے, ابلیس جو شیطان دنیا کا ہے وہ ہے وہ اجیت کمار ڈیول. ان لوگوں نے کوشش کی کہ ڈیل سائن نہ ہو. تو ابھی بھی اس کے اندر پٹ فالز بڑے ہیں. یہ پھر دوبارہ کوشش کریں گے کہ اس کے اندر کوئی ایسی دہشت گردی کی لہر لے کے آئیں جس کا ذمہ دار انڈیا کی رو ہوگی اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کمینہ ذلیل دہشت گرد جو ہے نریندر مودی کو ہوگا. اب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آگے والا راستہ بڑا ٹف ہے کیونکہ جب انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوں گے تو ان ڈائلاگ کے اندر اشرف غنی کو بھی آنا پڑے گا, عبداللہ کو بھی آنا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اشرف غنی نے اپنی سویرنگ سیریمنی جو ہے وہ ڈیلے کی ہے. حالانکہ جمہوریت اسلامی اور محمد اللہ رفیق وہاں کافی سارے لوگوں نے شامل ہونا تھا. تو ابھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر افغانستان کے رہنے والی قیادت جس میں عبداللہ اور اشرف غنی جیسے لوگ ہیں, اگر وہ اپنے ملک لوگوں کے انٹرسٹ سے سنسیئر ہیں اور اپنی دکان نہیں چمکانا چاہتے, اپنے لیے ڈالر نہیں بچانا چاہتے, اپنے لیے پیسے نہیں بنانا چاہتے, باہر کے ملکوں کی خیرات سے نہیں رہنا چاہتے, انڈیا کے نہیں بننا چاہتے, تو وہ اس تمام کے تمام ایشو سے کوآپریٹ کریں. اور یہ جو امن کا جو چیپٹر نیا کھلا ہے جس میں پاکستان نے قربانی بھی کی ہے اور مدد بھی بہت کی ہے. صحیح. بریگیڈیئر صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں یہاں پہ جوائن کیا سینئر تجزیہ کار ہارون الرشید صاحب نے. سر یہ ایک نئی تاریخ تو لکھی گئی, سائن تو ہو چکے, ابھی اس پہ بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, لیکن اس سے جن ممالک کے مفاد وابستہ تھے آپ ان کو کس کس طریقے کا فائدہ ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, فائدہ تو ایک ہی ہے, امن ہو جائے. مثلا ایران اپنا انفلوئنس چاہے گا وہاں. ایران نے بہت انویسٹ کیا ہے, کافی اپنی حیثیت سے بہت زیادہ کیا ہے. انڈیا نے کیا, انڈیا کا کوئی رول نہیں ہے. جو طالبان کے آنے کے بعد اور جو کنسنسس بلڈ ہوگا اس میں جو کچھ بھی ہوگا, انڈیا چاہے گا وہاں مرسنریز کو پالنا چاہے گا. انڈیا کا وہاں ایک ہی ٹارگیٹ ہے, وہاں سے پاکستان کو نقصان پہنچانا اور چین پہ پریشر رکھنے میں مدد دینا. تو باقی ایران کا تو یہی اس کا انفلوئنس رہے. روسیوں کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہی ہوگا امن ہو, سینٹرل ایشیا ڈسٹرب. ہمارا بھی سب سے بڑا انٹرسٹ یہی ہے کہ وہاں امن ہو, اس لیے کہ ہم نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. ہمارے 60,000 آدمی مارے گئے, شہید ہوئے, سولینز بھی, فوجی بڑی, ہماری فوج کے بہت قیمتی لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں.
تو لیکن یہ ابھی جشن منانے کا موقع نہیں آیا ہے. یہ ایک پیش رفت ہے، مثبت ہے، ہر لحاظ سے اچھی ہے، مگر یہ تو آپ انٹرا افغان ڈائیلاگ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں کتنی بہتری دیکھ رہے ہیں انٹرا افغان جو ڈائیلاگ ہونے ہیں جس میں تینوں فریق ہوگا؟ ابھی اس پہ ججمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ طالبان بڑا گروپ ہے، لیکن آپ تاجکوں کو، حکمت یار کو، ازبکوں کو، ہزارہ جات کو، اسی کو ترکمانوں کو، اپنا پنشیریوں کو نظر انداز کر کے قبائلی معاشرے میں سسٹم جو بنایا جاتا ہے اس میں اتفاق رائے ہوتا ہے، اس میں اکثریت کی حکومت نہیں ہوتی. وہ قبائلی معاشروں میں اکثریت کی حکومت کا کوئی تصور نہیں، نہ وہاں کا روسی کمیونزم چل سکتا ہے، نہ وہاں امریکی جمہوریت چل سکتی ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو اب دور رکھنا ہوگا، تو کیا یہ جو ہمسایہ ممالک ہیں یہ انڈیا کو دور رکھ پائیں گے؟ انڈیا رہے گا ہی دور. انڈیا کے لیے کوئی جگہ وہاں نہیں. ہندوستان کے ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے کو ہندو کش، 1000 سال پہلے وہاں جنگیں لڑی گئی، وہاں لشکر کے لشکر پا ہوئے. نہ یہاں برطانیہ حکومت کر سکا، نہ روس کر سکا، نہ امریکہ کر سکا. افغانستان اور عراق جیسے قبائلی معاشروں میں 2 بڑی ایگزامپلز ہیں. یہاں غیر ملکی حکومت نہیں کیا کرتے. یہاں جیسا بھی کنسنسس ہوتا، چاہے وہ جبر سے ہو، ڈائلاگ سے ہو، لوکل ہوتا ہے. اور امریکیوں کو فائنلی جہاں امریکی جا نہیں رہے، ویسے یہ بھی مغالطہ ہے. امریکی 4 طرح سے یہاں موجود رہیں گے. ان کا سرمایہ یہاں ہوگا، ان کے اڈے یہاں ہوں گے، اور ان کے کچھ فوجی بھی یہاں ہوں گے، اور ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک یہاں ہوگا، اور وہ یہاں پیسے خرچ کریں گے لوکل پالیٹکس میں بھی. وہ یہاں اپنا ایریا آف انفلوئنس رکھنا چاہتے ہیں. ابھی بہت مرحلے باقی ہیں کہ افغانستان باقی پرامن ہو، لیکن یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، تاریخی پیش رفت ہے، اور یہ ممکن نہیں تھی پاکستان کی مدد کے بغیر. اور یہ فارمولہ ہی پاکستان کا ہے، یہ امریکی فارمولہ نہیں ہے. یہ وہ فارمولہ ہے جو جب کینی نے دیا تھا بائی اینڈ لارج، کہ یہ سب آل انکلوسیو ہوگا اور یہ لوکل ہوگا. اور وہ ایک بڑی اہم بات کہا کرتے تھے کہ قبائلی معاشرہ ایک ہسٹوریکل پروسیس میں جدید معاشرے میں ڈلتا ہے. یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہو سکتی، یہاں کوئی کمیونزم، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو دیکھیے وہ طالبان واپس آ گئے ہیں، لیکن یہ وہ طالبان نہیں ہیں. اب یہ مانتے ہیں کہ یہاں بچیوں کے اسکول ہونے چاہیے، اب یہ مانتے ہیں کہ سب لوگوں کو شامل ہونا چاہیے، اب یہ مانتے ہیں کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ طالبان بہتر لگ رہے ہیں یا وہ والے طالبان بہتر لگ رہے ہیں؟ آبویسلی یہ بہتر ہے، اور ابھی انہیں اور بہتر ہونا ہوگا. یہ عصری دنیا کے ساتھ جو لوگ یہ نہیں سمجھتے، دیکھیں ایک بڑی اہم بات، ون آف دی گریٹسٹ اسکالرس ان مسلم ہسٹری، علی بن عثمان حجویری جنہیں ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں، انہوں نے کہی تھی آدمی کا لباس، کھانا پینا عام آدمیوں جیسے ہونے چاہیے اچھے مسلمان کا. اور یہ معاشرے آپ پرانے زمانوں میں زندہ نہیں رہتے. آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں رہتے ہیں. اس کی ٹیکنالوجیز، اس کا بہت سی چیزیں، آپ کی ویلیوز قدیم ہوتی ہیں، اخلاق قدیم ہوتا ہے. عقیدہ تو ایک ہی ہمیشہ سے انسانوں کا چلاتا ہے. انسانوں کا ایک رب ہے، اس نے انہیں پیدا کیا، اس نے پیغمبر بھیجے، اس نے کتابیں اتاری. مسلمان ہونے کا مطلب یہ تھوڑی آپ کوٹ پتلون نہیں پہن سکتے اور ٹائی نہیں لگا سکتے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو عالم آپ یا بچیوں کے سکول نہیں ہوں گے، یا آپ مطلب یہ ہے کہ اور جدید طرز زندگی کے جو تقاضے ہیں وہ نہ، یہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت جو بازار میں ہے وہ اکیلی نہیں نکل سکتی، محرم کے ساتھ نکلے گی. وہ تو دنیا بدل گئی ہے. آپ بیسک اصول نہیں بدلتے، شریعت نہیں بدلتی، اس کی انٹرپریٹیشن بدل جاتی ہے. اصول سے تو آپ رتی برابر بھی نہ، آپ نہیں کرتے. نماز تو نہیں بدلے گی، لیکن بھائی اب مطلب یہ ہے کہ لوگ تو مدینہ میں پیدل جاتے تھے مسجد میں، کوئی تصور نہیں رکھتا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے گا اور وہاں گھوڑا باندھے گا یا اونٹ باندھے گا. ہارون صاحب، اس کا امپیکٹ افغانستان میں تو پڑے گا ہی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں اس کا امپیکٹ کیسا پڑے گا کہ جو نعرہ اور سلوگن لے کے ڈونلڈ جے ٹرمپ اقتدار میں آئے تھے کہ اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے، انہیں کیا اس نعرے کی بنیاد پہ اور اس امن معاہدے کی بنیاد پہ آنے والی الیکشن میں کوئی نتائج ملنے والے ہیں مثبت؟ انہیں فائدہ ہوگا وہ الیکشن جیتنے میں. اگر وہ جیتے تو ایک بڑا میجر فیکٹر ہوگا. $100 بلین چھوٹی سی رقم تو نہیں ہوتی. $100 بلین وہاں ویلفیئر میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ایون ایڈمنسٹریشن میں جہاں بھی جاتے ہیں تو امریکہ میں اس کو فائدہ ہوگا بہت سے لوگوں کو. ٹھیک.
ہارون رشید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور ساتھ ہی بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اس ایشو پہ مزید بھی بات ہوگی، آپ کو اس وقت براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ساتھ لے کے چل